اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم طلباء و طالبات، معزز حاضرین، سامعین، ناظرین، سورہ محمد مدنی ہے، قرآن مجید کا 47واں سورہ پاک ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے 25 آیات پاک تک آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس سورہ پاک کی آیات جو ہیں وہ 38 ہیں، یعنی 38 ہیں، 38 ہیں۔ تو ہم نے 25 آیت پاک آپ کے سامنے بیان کی تھی، تو آج ہم 25 سے اگلی آیت کا جو ربط ہے وہ بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ 28 آیت پاک تک ہم رکوع جو ہے مکمل کر لیں۔ اس سورہ پاک کا رکوع جو ہے ہم مکمل کر لیں اس کا، اور پھر اس کے بعد اگلا رکوع جو ہے وہ شروع ہوگا۔ 25 آیت پاک میں فرمایا گیا کہ بے شک وہ لوگ علی ادبارہم ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، جو اپنی پیٹھ پھیر کے چلے گئے، من بعد ما تبین لہم الہدی، جن پہ ہدایت جو ہے وہ واضح ہو گئی، یعنی غلط راستہ اور صحیح راستہ ان پہ واضح ہو گیا۔ الشیطان سول لہم واملی لہم، تو شیطان نے کیا کیا کہ ان کی غلط اعمال کو، ان کی غلطیوں کو، ان کے جرائم کو اور ان کے مظالم کو جو ہے وہ شیطان نے بہت خوبصورت کر کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ اصل میں انسان کے اندر جو ہے یہ ایک، آپ اسے کمزوری سمجھیں یا آپ اس کو انسان کی جو ہے خود پسندی سمجھیں، کچھ بھی سمجھیں، تو شیطان سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ انسان کے جرائم کو اور اس کی غلطیوں کو اس کے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کر دیتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے، وَأَمْلَىٰ لَهُمْ، پھر اس کو لمبی امیدیں دلواتا ہے، تمنائیں لمبی، نان پریکٹیکل خواہشیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں، یا نوجوان ایسے ہیں، یا بچے ایسے ہیں کہ جو نان پریکٹیکل خواہشوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ جو نان پریکٹیکل جو آرزویں ہیں یا عملاً وہ خواہشیں پریکٹیکل نہیں ہیں، تو چونکہ عملاً وہ خواہشیں پریکٹیکل نہیں ہیں، انسان انہی خواہشوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اب یہ دو باتیں شیطان کرتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ وہ آپ سے اسراف فی الفور کروائے گا، یعنی چیز کو ضائع کرنا ہے تو وہ فی الفور آپ سے کروا لے گا، لیکن وہی چیز خدا کی راہ میں خرچ کر دیں تو آپ کو ہزاریں رکاوٹیں آپ کی راہ میں کھڑی کر دے گا۔ ہو سکتا ہے اپنی ذات کھڑی ہو جائے اس میں رکاوٹ، ہو سکتا ہے والدین کھڑے ہو جائیں، ہو سکتا ہے اولاد کھڑی ہو جائے، ہو سکتا ہے گھر والی کھڑی ہو جائے، ہو سکتا ہے دوست کھڑے ہو جائیں، وہ کہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو تم۔ تو ہزاروں رکاوٹیں جو ہیں، اسراف میں ہو سکتا ہے آپ کے دوست بھی شامل ہو جائیں، یعنی پیسے کو ضائع کرنے میں ہو سکتا ہے رشتہ دار بھی شامل ہو جائیں آپ کے ساتھ، بہن بھائی بھی شامل ہو جائیں، لیکن جہاں پہ آپ اسراف سے بچنے کی بات کریں گے یا غلط راستے سے ہٹ کر چلنے کی اور سیدھے راستے پہ بات کریں گے، تو ممکن ہے کہ آپ کے آس پاس کا ماحول ہی خراب ہو جائے یا ماحول آپ کے مخالف ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ سول لہم واملی لہم، کہ وہ غلطیوں کو، جرائم کو یا مظالم کو خوبصورت کر کے پیش کر دیتا ہے، اور پھر لمبی لمبی امیدیں جو ہیں وہ آپ سے
کرواتا ہے. اس کے بارے میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں. اب اگلی آیت پاک 26 آیت پاک شروع ہوتی ہے ذالکہ سے، یعنی ذالکہ اس میں اشارہ ہے بعید کا، یعنی دور جب آپ نے اشارہ کرنا ہو تو ذالکہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. اب ذالکہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ، یعنی ذالکہ سے مراد ہے سول لہم. ٹھیک ہے نا جی. سول لہم کا مطلب کیا ہے کہ اس نے آپ کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا، آپ کی غلطیوں کو خوبصورت بنا دیا. اب قرآن کہہ رہا ہے ذالک بانہم، یعنی وہ جو خوبصورت اعمال بنا دیتا ہے وہ، تو پھر اس وجہ سے قالو انہوں نے کہا. کنہوں نے کہا؟ اب یہاں پہ کسی کا نام نہیں لیا گیا، لیکن قرآن مجید نے فرمایا قالو. قالو فرمایا، قالو سے مراد جو ہے یہاں منافقین ہے، یعنی قالو مراد کیا ہے؟ منافقین نے کہا. کیا کہا؟ اب دیکھیے قالو کے بعد جو کہا گیا ہے وہ آگے آتا ہے، لیکن درمیان میں ایک جملہ ہے للذین کریہو. کن لوگوں سے کہا؟ ان لوگوں سے جو ناپسند کیا، جنہوں نے ما نزل اللہ، وہ جو اللہ نے قرآن اتارا ہے نا، اس کو ان لوگوں نے ناپسند کیا. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہودی ہیں. یعنی منافقین نے کہا کن سے؟ یہودیوں سے، کہ جو قرآن کا نازل ہونا ناپسند کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے قرآن جیسی چیز ہے، یہود اسے ناپسند کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب بھی اترتا ہے ان کے راز فاش کر دیتا ہے، ان کے چھپے ہوئے پردے جو ہیں انہیں کھول دیتا ہے، جو انہوں نے تورات میں ڈالے ہوئے ہیں، یا انبیاء کی ذات میں جو انہوں نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، یا وہ جس طرح خود کو مقدس کر کے پیش کر رہے ہیں، قرآن ان کے پردے چاک کر دیتا ہے. انہیں یہ بات سخت ناپسند ہے. کاری ہو انہیں بڑی ناپسند بات ہے. اب ایک طرف دیکھیے کہ یہود ناپسند کرتے ہیں، اور دوسری طرف دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ جب بھی قرآن کی کوئی آیت اترتی ہے تو صاحبان ایمان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ خوشی ان کے چہرے پہ نظر آتی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آیت اترتی ہے تو یہ نہیں کہتی کہ آپ جائیں دعوت کھا کے آئیں، یہ نہیں کہتی. یہ جو ناپسندیدہ باتیں جو یہود ناپسند کر رہے ہیں یا منافقین ناپسند کر رہے ہیں، دراصل یہ ہیں وہ احکامات جو ان کی خواہشوں پہ زد پڑتی ہے. پر مسلمان تو اللہ کے عطا کردہ مقاصد کو سب سے بڑا سمجھتا ہے. تو قرآن مجید کی آپ آیت پاک پڑھیں تو قرآن کہتا ہے جب بھی قرآن نازل ہوتا، اس کی وجہ سے مومنوں کے جو ایمان ہیں ہر لمحے بڑھتے رہتے. فزادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا. حالانکہ اس میں قتال کا حکم بھی ہوتا تھا، اس میں شراب چھوڑنے کا بھی حکم ہوتا تھا، اس میں زنا چھوڑنے کا بھی حکم ہوتا تھا، اس میں صلہ رحمی کا بھی حکم ہوتا تھا، راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا بھی حکم ہوتا تھا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ بڑے آسان احکامات آتے ہوں تو وہ خوش ہو جاتے. نہیں، قرآن کہتا ہے حکم جیسا بھی ہو فزادتہم ایمان، ان کا ایمان بڑھتا ہی جاتا تھا. اب دیکھیے منافقین نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے قرآن کو ناپسند کیا. کیا کہا؟ اب دیکھیے آگے قرآن فرماتا ہے سنطیعکم فی بعض الامر، بھئی ہم تمہاری ساری باتیں تو نہیں مانیں گے. یہودیوں سے منافقین نے کہا کیونکہ ہم اندر سے کافر ہیں، باہر سے مسلمان ہیں، تو ساری باتیں ماننا مشکل ہے ہمارے لیے. فی بعض الامر، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم تمہاری اطاعت کریں گے یا ہم تمہاری بات مان لیں گے. اب یہ بعض الامر سے کیا مراد ہے؟ دراصل یہود اور منافقین. آپ بڑے سادہ طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس پہ کس کی مخالفت ہے، جس پہ دونوں اکٹھے تھے. وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. فی بعض الامر، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی مخالفت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں. حالانکہ مقدر کی بات تو یہ تھی نا کہ وہ موافقت میں
رسول اللہ کی موافقت میں ساتھ ہوتے نہیں، وہ کہتے نہیں فی بعد الامر، جہاں رسول اللہ پہ زد پڑے گی، صحابہ پہ زد پڑے گی، ہم تمہارے ساتھ۔ یعنی منافقین نے کیا کہا؟ یہود سے کہا۔ اب دیکھیے رویے کتنے مختلف ہیں، اوپر سے مسلمان ہونے کے باوجود بھی اتفاق رائے ہے اس بات پر کہ رسول اللہ کی مخالفت میں ہم تمہارے ساتھ کھڑے۔ یہاں پہ ایک جو چیز ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آگے لفظ آتا ہے قرآن مجید اسی مقام پر کہتا ہے، ایک اطاعت کا لفظ ہے، آگے لفظ آ رہا ہے، ایک لفظ یہ ہے جو ہم نے پڑھا ہے ابھی اطاعت کا، ایک ہوتا ہے اتباع۔ اطاعت کا لفظ بھی آپ نے سنا ہوا ہے اور اتباع کا لفظ بھی آپ نے سنا ہوا ہے۔ ایک دو الفاظ اور ہیں جو کہ آپ اسے بھی آپ نے اس میں سے ایک تو سنا ہوا ہے، ایک ہو سکتا ہے کہ آپ کی نالج میں نہ آیا ہو۔ اقتداء جو ہے یہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے، جس میں ایک امام ہوتا ہے تو پیچھے مقتدی ہوتی تو سوری پٹھان لگ رہا ہوں میں، تو ہوتی نہیں ہوتا ہے، مطلب ہوتی بھی ہے، اگر خاتون ہو پیچھے تو خاتون ہوتی ہیں اور مرد ہوتا ہے۔ مقتدی اصل میں اقتداء سے بنا ہے۔ اب ایک لفظ ہے امتثال کا، وہ ذرا ایک نیا لفظ ہے جو کہ آپ کے علم میں نہیں ہوگا، لیکن اطاعت آپ کے علم میں ہے۔ اطاعت کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی حکم ایک دیا گیا، آپ نے اس کو مان لیا، آپ نے کہا جی مان لیا میں نے، یہ اطاعت ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے وہ ہے اتباع کا۔ اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس راہ پہ دوسرا چل رہا ہے آپ نے کہا ہے کہ میں اسی راہ پہ چلوں گا، اس میں پھر کسی ایک بات کے ماننے کی بات نہیں ہوتی، بس اسی کی راہ پہ چلنا ہے۔ یعنی اطاعت کا مطلب یہ ہوا کہ کسی ایک حکم کو مان لینا، وہ اطاعت ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کسی بھی ایک حکم کو اگر مانتے ہیں تو بس وہ اطاعت ہو گئی۔ اب آگے اتباع کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستہ اپنا لینا جس راستے پہ کوئی چل رہا ہو۔ اور اقتداء کیا ہے؟ اقتداء کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کو اپنے لیے نمونہ بنا لیا ہے۔ یعنی مقتدی اسی کو کہتے ہیں نا کہ جو امام کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا لیتا ہے۔ اب اقتداء میں شخصیت واضح ہوتی ہے، یعنی شخصیت آپ کے نظر میں ہوتی ہے، اور اتباع میں راستہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، اطاعت میں حکم آپ کے سامنے ہوتا ہے، اور امتثال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی حکم کو عملی طور پہ کرتے ہیں، اپنے عمل میں لے آتے ہیں یا اسے نافذ کر دیتے ہیں تو اسے امتثال کہتے ہیں۔ اب دیکھیے انہوں نے کہا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر۔ اب اطاعت کا مطلب یہ تھا کہ کوئی ایک حکم ہے تو ہم مان لیں گے تمہارا، تو انہوں نے یہی لفظ بولا، قرآن مجید نے بھی یہی لفظ بولا، سنطیعکم فی بعض الامر۔ منافقین نے کہا کہ ہم تمہاری بات مانیں گے کچھ معاملات میں، یعنی پیغمبر کریم کی مخالفت میں مان لیں گے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ یعلم اسرارہم۔ اب یہ بات اللہ پاک منافقین سے بھی فرما رہے ہیں اور یہودیوں سے بھی فرما رہے ہیں، دونوں سے فرما رہے ہیں۔ کیا؟ اللہ جانتے ہیں۔ اسرار کا مطلب ہوتا ہے چھپانے کا عمل کرنا، یعنی کسی چیز کو چھپانا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم چھپانے کا مسلسل کوششیں کر رہے ہو اللہ اسے جانتے ہیں، یعنی ان کے چھپانے کو اللہ پاک جانتے ہیں۔ اللہ پاک جانتے ہیں کہ وہ اپنے دل میں کفر کو لیے پھرتے ہیں۔ اللہ پاک جانتے ہیں کہ یہود جو ہیں اپنے دلوں میں بغض، عناد اور نفرت اور دشمنی اور حسد کو لیے پھرتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا اسرار ہوتا ہے، اسرار کا مطلب ہوتا ہے راز، بہت سے راز، لیکن یہاں پہ اسرار ہے۔ اسرار کا مطلب کیا ہے کہ ہم ہر وقت کوشش کرتے رہیں کہ بھئی کہیں یہ بات اسے نہ پتہ چل جائے، اسے نہ پتہ چل جائے، کوئی لفظ زبان سے نہ نکل جائے، کوئی اشارے سے کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ یعنی انسان ہر وقت خوف کی حالت میں رہتا ہے، بھئی پتہ نہ چل جائے کہیں میری بات کا۔ یعنی انسان آنکھوں سے اشارہ بھی نہیں کر سکتا،
پتہ نہ چل جائے. یعنی اصرار کا مطلب یہ ہے کہ ہر لمحے چھپانے کی کوشش میں لگے رہنا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم ہر لمحے چھپانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو اللہ اسے جانتا ہے. اللہ جانتے ہیں تمہاری کوششوں کو. حالانکہ اگر تم دیکھیے اللہ پاک کیا بات فرما رہے ہیں، وہ چھپانے کی کوشش کی بجائے اگر دل سے بندہ اس حقیقت کو تسلیم کر لے تو پھر اس کے اظہار کی کوشش کیوں نہ کرے؟ یہ بہتر نہیں؟ بھئی اپنی حالات کو چھپانے کی بجائے آپ بات ہی راہ حق پہ چلیں. وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی جھوٹ انسان کے لیے ٹینشن کا باعث بنتا ہے. کیوں؟ اسے جھوٹ یاد رکھنا پڑتا ہے، اور سچ بولنے والے کو سچ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس نے ہر وقت سچ بولنا ہے. اس کی جو بات سچ ہے اس نے ہر وقت وہی سچ بولنا ہے. اور جھوٹ بولنے والے کو ہزاروں جھوٹ یاد رکھنے پڑتے ہیں، اور اسے یاد نہیں رہتا کہ میں نے کس موقع پر کہاں پہ ڈنڈی کیا ماری تھی. جب بھول جاتا ہے تو اسے اس کے لیے مسئلہ بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکذب یہلک والصدق ینجی، کہ جھوٹ بندے کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے اور سچ جو ہے انسان کو کامیاب زندگی گزارنے دیتا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ وہ چھپانے کی کوشش کی بجائے بہتر تو یہ تھا کہ وہ اعلان سے کہتے کافر ہیں ہم، یا پھر اعلان کر کے کہتے کہ مسلمان ہیں. دونوں باتیں واضح کر دیتے. قرآن کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، بس کیسا تصور کریں آپ ذرا ان کی موت کو تصور کریں. اذا جب، توفتہم موت دے رہے ہوں گے انہیں، الملائکہ ملائکہ. ایک ہے موت دینا اور ایک ہے وفات. وفات اور موت میں فرق ہوتا ہے. موت تو موت ہے، یعنی موت کا مطلب ہے جسم سے روح کا نکل جانا، بس یہ ہے، یعنی یہ موت ہے. اور وفات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فرشتے انسان کی روح کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، گرپ میں کرتے ہیں. یعنی جیسے کوئی قبضے میں چیز نہیں آ جاتی، اس طرح قرآن کہتا ہے کہ فرشتے ان کی ارواح کو پکڑ لیتے ہیں اور قبضے میں کر لیتے ہیں. اور قرآن پھر فرماتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، پروردگار فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ان کے، یضربون کا مطلب ہے مارنا، چہروں پہ مارو ان کے، وجوہہم ان کے چہروں پہ مارو، وادبارہم اور ان کی پیٹھوں پہ مارو. آپ دیکھیں ہمارے بدن میں دو چیزیں، ایک چیز ہماری عزت کی نمائندگی کرتی ہے، چہرہ ہمارا تکریم کا، عزت کا، احترام کا، پہچان کی نمائندگی چہرہ کرتا ہے. چہرہ نہ ہو تو انسان کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. چہرہ انسان کی پہچان کرتا ہے اور کمر اس کے طاقت کی نمائندگی کرتی ہے. کمر طاقت کی نمائندہ ہے اور چہرہ عزت کا نمائندہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ ان کے چہروں پہ مارو اور ان کی کمر پہ فرشتے ماریں گے اور انہیں بتائیں گے کہ تم اپنی عزت کی خاطر ایمان اور ایقان اور یقین اور حقیقت اور سچائی سب کو تم نے بیچ دیا، تمہیں عزت پھر بھی نصیب نہ ہو سکے. قرآن مجید بتاتا ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ عزت دیتا ہے، اور عزت اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے، اور مومنوں کے لیے اللہ نے رکھی ہے. تو قرآن مجید آگے فرماتا ہے کہ یہ سزا انہیں دی جائے گی. آپ نے دیکھا کبھی کہ جب انسان کسی کو چہرے پر مارے تو وہ کمر کے بل گرتا ہے جا کے، اور جب کمر پہ لات مارے تو چہرے کے بل گرتا ہے انسان. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بدن میں اگر ریڑھ کی ہڈی جو ہے، اگر ریڑھ کی ہڈی اگر متاثر ہو جائے تو انسان کا پورا بدن ختم ہو جاتا ہے، پورا بدن ختم ہو جاتا ہے. یعنی وہ آپ کی طاقت کی نمائندہ ہے. تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ اللہ پاک کے فرشتے ان کے چہروں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ عزت رہی اور نہ دولت کی، شہرت کی، اقتدار کی طاقت رہی، دونوں ختم. آگے قرآن مجید دیکھیے کیا فرماتا ہے. اب پھر دوبارہ ذالکہ کا لفظ ہے.
قرآن مجید ذالک کا لفظ دوبارہ بولتا ہے، اور دوبارہ بولتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ اس وجہ سے، یعنی وہ جو چہروں پہ اور کمر پہ، حالانکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کسی کے چہرے پہ تماچا نہ ماریں، اس لیے کہ اللہ کی پہچان انسان کے چہرے سے ہوتی ہے، یعنی خدا بندگان خدا کے چہرے جو ہیں ان کا احترام کرتا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے ذالک کا، یہ جو سزا ہے، انسلٹ ہے، بےعزتی ہے، توہین ہے، یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے انہم بانہم، اس وجہ سے اتبعوا، اب وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم نے اطاعت کی ہے، اطاعت کا مطلب کوئی ایک بات ماننا، اللہ فرماتے ہیں نہیں، تم نے یہودیوں کی ایک بات نہیں مانی، تم نے پیغمبر کریم کی ذات کی مخالفت کے پوائنٹ پر ایکا کیا ہے، تو تم نے اب گویا یہود کا راستہ اختیار کیا ہے، یعنی تم نے ایک بات نہیں مانی بلکہ تم نے یہود کا اتبعو، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اتبعو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کے راستے کی سلیکشن کر لیتے ہیں، آپ بس اس کی راہ پہ چلتے ہیں، یہ اطاعت، یہ اتباع ہے کہ آپ اس کی راہ کی سلیکشن کرتے ہیں، جس طرف وہ جاتا ہے بس آپ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور اس کی راہ کو اپنا لیتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ تم نے اطاعت نہیں کی بلکہ تم نے اتباع کی ہے۔ قرآن منافقین سے فرما رہا ہے کہ تم نے اتباع کی ہے، یعنی تم نے یہودیوں کا راستہ اختیار کیا ہے۔ آگے قرآن مجید فرماتا ہے ما اسخط اللہ، اور تم نے اس بات میں اتباع کی ہے جس بات پہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ادھر تم کہتے ہو ہم مومن ہیں، ادھر وہ راستہ اختیار کرتے ہو جس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے، یعنی یہ کتنا تضاد ہے انسان کی زندگی کا۔ انسان کہے کہ میں مومن ہوں اور پھر اس راستے کو اختیار کرے جس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس کے بعد قرآن فرماتا ہے وَكَارِهُ رِضْوَانَهُ، اب یہاں پہ بڑا خوبصورت ایک مسئلہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وَكَارِهُ رِضْوَانَهُ، اور انہوں نے ناپسند کیا اللہ کی رضا کو۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ہم پوری سورہ محمد پڑھ چکے ہیں، اس میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم نے اللہ کی رضا کو ناپسند کیا، نہیں کہا، لیکن قرآن یہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کو ناپسند کیا۔ دراصل یہاں پہ بڑا خوبصورت مسئلہ امت پہ واضح کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کی رضا کو انہوں نے ناپسند کیا ہے، یعنی انہوں نے رسول اللہ کو راضی رکھنے، راضی کرنے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کو پرواہ نہیں کی، انہوں نے اس بات کی کہ رسول اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو قرآن نے یہاں پر بتایا کہ تم نے ویسے تو رسول اللہ کی رضا کو ناپسند کیا ہے کہ انہیں راضی نہیں کر رہے تم، لیکن فی الواقع تم نے اللہ کی رضا کو ناپسند کیا ہے۔ اس لیے کتنا خوبصورت وہ شعر ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مقصد یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی رضا کو ناپسند کیا تھا، مگر اللہ نے فرمایا تم نے رسول اللہ کی رضا کو ناپسند نہیں کیا بلکہ تم نے میری رضا کو ناپسند کیا ہے، اس لیے کہ میری رضا رسول اللہ کی رضا میں ہے، رسول اللہ راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں۔ تو قرآن مجید پھر آگے فرماتا ہے فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ پاک نے ان کے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال کر رہے تھے، یقینی بات ہے، روزے بھی رکھ رہے تھے، نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، زکوٰۃ بھی دے رہے تھے، اور یقینی بات ہے کہ حج بھی کر رہے تھے، عمرے بھی کر رہے تھے، یہ سارے اعمال تو وہ کر رہے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک احباطہ کا فاعل یعنی کرنے والا اللہ ہوں، کہ اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کیا، میں سمجھتا ہوں اس سے اور بھی ہو سکتا ہے کیا، وہ جو پیچھے قرآن نے بیان کیا ہے انہی باتوں کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ انسان خود اپنی دیا سلائی سے اپنے گھر کو آگ لگا دیتا ہے، بھائی اس گھر کو آگ لگ گئی،
گھر کے چراغ سے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ حسد کرتا ہے اور سمجھتا ہے نارمل چیز ہے. آپ نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچو. حسد کیا ہے؟ کہ انسان چاہے کہ دوسرے کا زوال نعمت ہو جائے، بس دوسرے کی نعمت ختم ہو جائے. وہ چاہے خوبصورت شرٹ پہن کے آئے تو اس پہ سیاہی پہن دو، بھئی اچھی کیوں لگ رہی ہے. اینک پہن کے آیا تو اس کی اینک توڑ دو. جوتا پہن کے آیا تو اس کا جوتا چرا لو. بسا اوقات جوتوں میں سالن ڈال دیا جاتا، بعض جوتوں میں سالن ڈال دیا جاتا، شوربہ ڈال دیتے بھی جوتے جو ہیں وہ خراب ہو جائیں کسی کے. اب دیکھیے کسی کے بیچارے کی جوتے شوق سے لیے ہوئے اسے خراب کر دیں. یعنی زوال نعمت ہے. حسد کا مطلب کیا ہے؟ زوال نعمت. لیکن انسان غور ہی نہیں کرتا اس بات پہ، مسلمان غور ہی نہیں کرتا. رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ایاکم والحسد، حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد تمہارے نیک اعمال کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح لکڑی کو، خشک لکڑی کو آگ کھا جاتا ہے. یاکل النار الحطب، جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے اسی طرح تمہاری نیکیوں کو حسد جو ہے وہ کھا جاتا ہے، آگ بھسم کر دیتی ہے. اب خشک لکڑیاں ہوں پھر، یعنی گیلی لکڑیاں پھر بچ جائیں گی، مگر بالکل خشک لکڑیاں ہوں تو وہ تو بالکل ہی ذرا سی آگ لگانے کی دیر ہے کہ جو جو اس کے ساتھ پڑی ہے ساری جل کے راکھ ہو جائیں گی. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اسی لیے فرمایا ایاکم الحسد، حسد سے بچو. بسا اوقات انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی نیکیاں جو ہیں اس کی ذرا سی بات سے یا حسد سے چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو اللہ پاک ہمیں قرآن مجید پہ اور پیغمبر کریم کے فرامین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم نے سورہ محمد جو مدنی سورہ پاک ہے، ہم نے 47واں سورہ پاک ہے، اس کی 28 آیت پاک تک ہم نے مکمل کیا ہے. اور ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. 3 رکوع مکمل ہوئے ہیں، انشاءاللہ آخری رکوع جو ہے ہم اگلی کلاس میں شروع کریں گے. اللہ کریم کرم فرمائے. آمین ثم آمین. وما علی الا البلاغ.